بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی حضرت سعد دہلمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرا رنگ کالا ہے، کیا مجھے جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں، کیا بات ہے؟ اگر تو ایمان والا ہے تو تجھے کون جنت سے روک سکتا ہے؟ فرمایا، بات یہ ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، میرا رنگ کالا ہے، میں بدصورت ہوں، لیکن میں بنو سلیم کے اشراف میں سے ہوں۔ بنی سلیم ایک قبیلہ تھا۔ اب بات یہ ہے کہ مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا، میرے کالے رنگ کی وجہ سے، میری غربت کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا آج عمر بن وہاب آئے ہیں؟ یہ مدینے کے چودھری تھے، بڑے مالدار تھے، بیٹی ان کی بہت خوبصورت تھی۔ کہا گیا کہ آج مجلس میں موجود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ عمر سے کہو کہ اپنی لڑکی تیرے نکاح میں دے دے۔ ساتھ جا کر دروازے پر پہنچے، سلام کیا۔ کون سے بڑے گھر ہوتے تھے، ایک کمرہ ہوتا تھا، چھوٹا سا صحن تھا۔ دروازے پر دستک دیتے ہی باہر نکلے۔ بھائی، کیا ہوا ہے؟ کہا کہ میں اللہ کے رسول کا قاصد ہوں، اپنے لیے تیرے پاس تیری بیٹی کا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ انہیں یقین نہ آیا، بظاہر کہنے لگے، بھاگ جا، کہاں کی بات کرتا ہے؟ وہ تو بیچارہ پہلے ہی غریب تھا، غم کا کھایا ہوا، اور ڈر کے مارے وہاں سے پیچھے ہٹا۔ بیٹی خوبصورت، حسن و جمال میں مشہور، مال میں مشہور۔ بیٹی کے کان میں باپ کی اور ساتھ کی آواز آن پڑی۔ بیٹی نے پیچھے سے آواز دی کہ اے ابا جان، سوچ لو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم نبی کی بات کو ٹھکرا رہے ہو، ہلاک ہو جاؤ گے۔ میں تیار ہوں، نبی کے حکم کے آگے میں کالے گورے کو نہیں دیکھ رہی، میں نبی کے حکم کو دیکھ رہی ہوں۔ باپ سے کہنے لگی، جاؤ نبی کے پاس، میں شادی کے لیے تیار ہوں، اور کہہ دو میں شادی کروں گی۔ لڑکی کے والد دوڑے بھاگے پیچھے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ جب دیکھا کہ عمر آئے ہیں تو کہا کہ تو نے اللہ کے رسول کی بات کو ٹھکرایا۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہو، خطا ہوئی، معاف کر دیں، حکم کیجئے، کیا حکم ہے؟ فرمایا، اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرواؤ۔ عرض کیا کہ آپ نکاح پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھا۔ 400 درہم مہر مقرر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ سعد، لڑکی کو لے کر آؤ۔ سعد نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو ایک دمڑی بھی نہیں ہے، میں 400 کہاں سے پیدا کروں اور اس کو لے کر آؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا چلو، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جاؤ علی کے پاس، عثمان کے پاس اور عبد الرحمن کے پاس، ان سے کہو کہ تمہیں 200 درہم دے دیں، پھر تیرے پاس 600 درہم ہو جائیں گے۔ 400 سے مہر ادا ہو جائے گا اور 200 اپنے کوئی کام کر لینا، نہ گھر نہ در نہ کوئی کپڑا، اسی سے سی لینا۔ تو فرمانے لگا، بہت ہی اچھا۔ اس کے بعد حضرت علی، حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور فرمایا کہ یہ معاملہ ہے، غور فرمائیے۔ انہوں نے خوش ہو کر 200 درہم سے بھی زیادہ دیا، 200 اور اس سے بھی کچھ زیادہ۔ اب کتنا زیادہ یہ معلوم نہیں، بہرحال 600 سے زیادہ ہو گیا۔ اب صاحب بڑے خوش، کیوں ایک جو بڑی خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنے والا ہو، اس کے جذبات کا کوئی سمجھ نہیں سکتا سوائے اس کے جس پہ یہ خود گزری ہو۔ سعد کا کیا جذبہ ہوگا، اور بڑی خوشی سے کہنے لگے، لڑکی لینے تو بعد میں جاؤں گا، پہلے کچھ بازار سے سودا تو خرید لوں۔ 400 تو مہر میں گیا، باقی کیا کروں؟ انہوں نے کہا، کوئی چارپائی تو خرید لوں، کوئی کپڑا خرید لوں، اور کھانے پینے کا سامان ہی خرید لوں تاکہ میرا کچھ کام چل سکے، گھر کی شکل بن سکے۔ جب بازار میں داخل ہوئے، قدم رکھا، کان میں آواز پڑی، اے اللہ کے سوارو، اللہ کے راستے کی پکار ہے، نکلو۔ اعلان ہوا، اے مجاہدو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے روانہ ہونے کو ہیں، سب مجاہد جلد حاضر ہو جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے یہ اعلان سنا تو سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، اے اللہ، میں ان پیسے کو تیری اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے خرچ کروں گا۔ چنانچہ آپ نے ان پیسوں سے ایک گھوڑا، ایک نیزہ، ایک تلوار اور ایک ڈھال خرید لی، امامہ باندھا، جنگ کی تیاری کی اور لشکر اسلام کے ساتھ جا ملے، جنگ میں شریک ہوئے، بڑی بہادری کے ساتھ لڑے، کئی دشمنوں کو جہنم پہنچایا۔ آخر میدان جنگ میں ایک آواز گونجی، سعد کو نیزہ لگا اور وہ شہید ہو گئے۔
یہ قربانی تھی اس جنگ میں، شہید تو اور بھی صحابہ ہوئے ہوں گے، لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح نئی دلہن کو انتظار کرتے چھوڑ کر دل کی حسرتیں دل میں ہی دبا کر شاید کوئی نہ آیا ہوگا، اس لیے ان کی قربانی دوسروں کی نسبت بہت مختلف تھی۔ اس قربانی کی شان نرالی تھی۔ اس عظیم قربانی پہ انہیں انعام کیا ملا، ذرا غور سے سنیے۔ روایت میں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر اٹھایا اور اپنی جھولی مبارک میں رکھ لیا اور اپنے کپڑے سے ان کے چہرے کی مٹی صاف کی اور فرمایا، اے سعد تمہاری خوشبو کتنی پیاری ہے، تم اللہ و رسول کے کتنے پیارے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے، پھر مسکرائے اور اپنا چہرہ مبارک ایک طرف پھیر لیا اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم، سعد حوض کوثر پر پہنچ چکے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہلے روئے پھر مسکرائے اور چہرہ مبارک ایک طرف کو پھیر لیا، اس میں کیا حکمت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رویا میں سعد کی محبت میں تھا اور اللہ پاک نے سعد کو جو مقام عطا فرمایا، اسے جس عزت سے نوازا ہے، اسے دیکھ کر مسکرا دیا، اور میں نے دیکھا جنتی حوریں جو سعد کے نکاح میں دی گئی ہیں وہ دوڑتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی، ان سے حیا کے سبب میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا تھا۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی تھے جو نہ مالدار تھے نہ خوبصورت، ان کا نہ کسی بڑے قبیلے سے تعلق تھا نہ ہی کسی منصب پر فائز تھے۔ ان کی خوبی صرف یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ان سے فرمایا، جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ جیسے شخص سے اپنی بیٹی کی شادی کون کرے گا؟ میرا حسن و جمال، مال و دولت اور کوئی جائیداد منصب نہیں، بلکہ ایک فقیر بے نوا ہوں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں اس کی دنیاوی معیار پر نہیں بلکہ اس کی دینداری اور تقوی شعاری پر تھی۔ آپ نے اس کی مایوسی کی خوشی میں تبدیل کرتے ہوئے فرمایا، جلیبیب تم فکر نہ کرو، تمہاری شادی میں خود کروں گا، تم اللہ کے نزدیک بے قیمتی نہیں ہو، تمہاری وہاں شادی قدر و منزلت ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان سے فرمایا، جلیبیب تم فلاں انصاری کے گھر جاؤ، اسے میرا سلام کہو، میرا پیغام دو کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی تجھ سے کر دے۔ سیدنا جلیبیب خوشی خوشی اس انصاری کے گھر پہنچ جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دی، اہل خانہ پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ سیدنا جلیبیب عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو سلام بھیجا ہے۔ یہ سن کر انصاری صحابی خوشی سے پھولے نہ سماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سلام بھیجا ہے، یہ تو میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے۔ پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس خوشی میں سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ سیدنا جلیبیب نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام کے ساتھ یہ پیغام بھی بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ صحابہ خانہ نے جب یہ بات سنی تو سناٹے میں آ گئے، کیا یہ شخص میرا داماد بنے گا؟ اس کے پاس نہ مال ہے، نہ دولت، نہ حسن و جمال، نہ قد، نہ کاٹ، نہ حسب نسب اور نہ منصب اور کاروبار۔ کہنے لگا، میں اپنے گھر والوں سے مشورہ کر کے تمہیں جواب دیتا ہوں۔ انہوں نے اپنی اہلیہ کو بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی جلیبیب سے کر دیں۔ یہ حسن اتفاق تھا کہ ساتھ والے کمرے میں پس پردہ ان کی دختر نیک اختر اپنے والدین کی گفتگو سن رہی تھی۔ انصاری کی اہلیہ نے کہا، ہم اپنی بیٹی کی شادی جلیبیب سے کیسے کر سکتے ہیں جبکہ وہ خوبصورت بھی نہیں، مال و دولت کی ریل پیل بھی نہیں، بڑا خاندان بھی نہیں اور کسی منصب پر فائز بھی نہیں۔ ہم نے فلاں خاندان کی طرف سے آنے والوں کو منع کر دیا ہے۔ میاں بیوی دونوں اس قسم کی گفتگو کر رہے تھے۔ بیٹی بھی پردے کے پیچھے کھڑی گفتگو سن رہی تھی اور اس ماجرے کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ جب سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو کر واپس جانے لگے تو لڑکی نے معاملے کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے اپنے والدین سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹالنے کی سوچ و وچار کر رہے ہو؟ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیں، وہ جہاں چاہیں اپنی مرضی سے میری شادی کر دیں، وہ مجھے ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ بیٹی کے پاکیزہ جذبات سن کر والدین نے بھی سر جھکا دیا۔ کچھ دیر پہلے تک ان کے ذہن میں نہ تھا کہ وہ اس رشتے کو قبول نہ کرنے کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نظر انداز کرنے والے بن جائیں گے۔ وہ اپنی بیٹی کی فہم و فراست اور اس کی خوبصورت فیصلے پر راضی ہو گئے۔
सैयदना जुलेबीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाकर वापस चले गए। कुछ देर बाद बच्ची के वालिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपका पैगाम मिला। आपका हुक्म सर आंखों पर, मैं और मेरे अहल खाना हत्ता कि मेरी बेटी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले पर राजी है। उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदना जुलेबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जरिए बच्ची के पाकीज़ा जज्बात और समात व इताअत पर बनी जवाब का इल्म हो चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक अजीम तोहफा दिया। आपने मुबारक हाथों को बारगाह इलाही में उठाया और ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह, इन दोनों पर खैर व भलाई के दरवाजे खोल दे, उन्हें जिंदगी में मुशक्कत और पशेमानी से दूर कर दे। उस बच्चे की शादी सैयदना जुलेबीब से हो गई। मदीना तैयबा में एक और घर का इजाफा हुआ। वो जुलेबीब जो कभी मुफलिस और नादर थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआ के नतीजे में उन पर रिज़्क़ के दरवाजे खोल दिए गए। ये घराना बड़ा सादतमंद और बाबरकत साबित हुआ। उस घराने को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का सिला इस सूरत हाल में मिला। अहले मदीना उसका इजहार इन अल्फाज में करते थे, अंसारी घरानों की औरतों में सबसे ज्यादा खर्च करने वाला घराना इसी लड़की का था। तलहा बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ खजूर के बाग में गुजरा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ लोग नर खजूरों का गाभा मादा में डालते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये लोग क्या कर रहे हैं? लोगों ने अर्ज किया कि नर का बाघा लेकर मादा में डालते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नहीं समझता हूँ कि इससे कोई फायदा होगा। ये खबर जब इन सहाबा को पहुंची तो उन्होंने ऐसा करना छोड़ दिया, लेकिन उससे दरख्तों में फल कम आए। फिर ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरा गुमान था, अगर उसमें फायदा है तो उसे करो, है तो तुम ही जैसा एक आदमी हो। गुमान कभी गलत होता है और कभी सही, लेकिन जो मैं तुमसे कहूँ कि अल्लाह ताला ने फरमाया है तो वो गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं अल्लाह ताला पर हरगिज़ झूठ नहीं बोलूंगा। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।